ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے. بہت شکریہ احمد سعید منہاس صاحب. موجودہ صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر سیکورٹی فورسز نے افغان فورسز کو بھرپور جواب دیا ہے. دیکھیں جی بالکل جیسے شام صاحب کہہ رہے تھے کہ بے شرم انسان جب مودی وہاں پر گیا اور نیتن یاہو جو کہ بچر ہے فلسطینیوں کا اور یہ جو گجرات کا بچر ہے انہوں نے جا کے افغانستان کی جو اصل اپنے ساتھ جو نیکسس ہے ان کا اس کو آج سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں ان کے پارلیمنٹ میں کہ اس نے بات چیت کی ہے. تو لہٰذا آج وہ ٹریگرنگ پوائنٹ ہے یا وہ شے ملی ہے ان کو افغانیوں کو کہ انہوں نے اس رمضان کے مہینے کا بھی احترام نہیں کیا اور شام میں وہاں پر افطاری کے ٹائم کے اوپر انہوں نے فائرنگ شروع کی اور 6-7 پوسٹوں کو ہمارے انگیج کرنے کی کوشش کی. لیکن کنونشنلی ہم پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم بھرپور طریقے اور اپنی جو ہے وہ سامان چھوڑ کے پچھلی ڈیپتھ میں جا کے اپنی نئی پوسٹوں پہ بیٹھے تھے. ہم ان پوسٹوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم نے نہ صرف ان کی پوسٹیں کیپچر کی ہیں بلکہ مزید ان کے جو زمینی علاقے ہیں اس میں جا کے ڈیپتھ کی پوسٹوں کو بھی کیپچر کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو سافٹنگ آف دا ٹارگٹ تھی وہ ہماری آرٹلری نے توپخانے نے بہت شاندار طریقے سے کی. ابھی ایئر فورس کو تو ہم نے استعمال ہی نہیں کیا ہے لیکن جب رسپانس جنریٹ کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش کوئی رعایت افغانیوں کو نہیں دینی چاہیے. بیکاز یہ لوگوں نے اپنے آپ کو جو ایک زندہ دل قوم افغانی جو پہچانے جاتے تھے ان کو بیسیکلی ذلیل کر کے رکھ دیا. اور ان کی جو رجیم چینج ہونی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو ان کی لوکل ان کے لوگ ہیں جو پبلک ان کو اپنے رجیم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے کہ جن کوئی حرکتوں کی وجہ سے اس ملک افغانستان کو 2021 سے لے کے اب تک یونائیٹڈ نیشنز تو کیا کسی ایک سنگل ملک نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. تو لہٰذا یہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کی پراکسی بن کے کرائے کے سولجرز کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور جا کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو آئی ڈونٹ نو کس قسم کی رجیم ہے جو اپنے آپ کو اسلامک کہتی ہے. تو لہٰذا آج ہونے والے جو ریسپانس ہم نے جنریٹ کیا ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی. کل صبح جب تباہی کے جو قصے لکھ کے جائیں گے تو لہٰذا وہ ایک نیو نارمل جو ہم نے ایک ویسٹرن بارڈر کے اگینسٹ بھی ہم نے اس کو رقم کی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس وی ڈو ناٹ وانٹ وار. ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں لیکن اگر پاکستان کی سیکیورٹی سالمیت پہ کوئی بھی آنچہ نہیں ہم مزید برداشت نہیں کریں گے. سب کنونشن لیول کے اوپر جس طرح انہوں نے اسپرنگ آفینسو لانچ کیا ہے اس کے رسپانس میں ایئر فورس نے ان کو ایک کیلکولیٹڈ رسپانس دیا تھا لیکن میرا خیال ہے ان کو سمجھ نہیں آئی ہے. اور آج نیتن یاہو کی اور یہ جو اس کی مودی کی جو سوری ٹو سے جو بکواس کی ہے انہوں نے اس میں اسرائیل کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے افغانیوں کو ساتھ میں لا کے تو بھرپور طریقے سے نیکسس جو وہ سامنے آ گیا. انڈیا اسرائیل افغانستان اور پھر یہ تحریک طالبان پاکستان داعش اور یہ جو آپ کی IS ہے القاعدہ ان تمام کا نیکسس جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکا کہ کیسے اس خطے کو وہ تباہی کر رہے ہیں. تو لہٰذا آج ہونے والا جو رسپانس جنریٹ کیا گیا ہے ڈسپرپورشنیٹ تھا. پاکستان نے بھرپور رسپانس کیا ہے. ایک گولی کے جواب میں 100 گولی فائر کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ ایک راکٹ فائر کریں گے تو ان کا جواب جو ہے وہ شاہین میزائل دے گا. تو لہٰذا اگر ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کیونکہ انڈیا بہتر طور پہ جانتا ہے کہ وہ کنونشن لیول پر لڑ نہیں سکتا تو ان کو کرائے کے سولجرز بنا کے انہوں نے ان کو اس کی پوری قوم کی تذلیل کیا. تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ افغانستان میں جو بھی نیا ابھرنے والا ایک فرنٹ ہے جسے نیشنل جو ہے وہ ریزسٹنس فرنٹ کے نام دیا ہے نوجوانوں نے ان کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے وہ قوم کا جو ایک نام تھا دنیا کے نقشے کے اوپر اس کو بحال کر سکیں. اور یہ جو طالبانی پوری رجیم ہے جو کابل کی رجیم ہے بیسیکلی باقی تو پروونسز میں ان کا اثر رسوخ ہے نہیں ان کو جو ہے ان کو ٹھکانے لگائیں تاکہ اس خطے کے اندر امن آ سکے. تو یہاں پہ پاکستان نے جو رسپانس جنریٹ کیا ہے وہ عین مطابق تھا جس کی خاطر ہم نے اپنی سیکیورٹی سالمیت کو ہم نے انشور کرنا ہے. کیونکہ جیسے فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں کہ ایک محفوظ پاکستان ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے تو ہم نے اس کو ہر صورت اب محفوظ بنانا ہے. اب چاہے وہ کنونشن لیول کے اوپر IBOs ہوں یا فور دیٹ میٹر کنونشن لیول پہ ریٹیلیشن کرنا ہو. اب آپ دیکھیں گے کہ اب ہمارا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہے اور جو رسپانس ہم جنریٹ کریں گے وہ دنیا دیکھے گی. تو اس وقت ہیونگ سیڈ آل دس میں اسٹل سمجھتا ہوں کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل میں بیٹھ کے دونوں برادر اسلامی ممالک کو اپنے مسائل حل کرنے چاہیے. ان کو اسرائیل کی اور انڈیا کی جو ٹیکٹکس ہے جو ان کے مکروہ عزائم ہیں ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ اس خطے کو جنگ سے بچایا جا سکے. اور اسپیشلی پاکستان اور افغانستان جن کی ہم نے مہمان نوازی کی ہے پچھلے 46 ایئرز سنس 1979 ان کو کوئی تو شرم حیا ہونی چاہیے کہ جن کو یہاں پہ نسلیں ہم نے اپنے پاس پالی ہیں تو آج کے وہ پاکستان کے اگینسٹ کام کریں گے تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ اتنی غیور قوم افغانی قوم جو دنیا میں جانی چاہتی تھی انہوں نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا ان کو کرائے کے سولجرز بنا کے رکھ دیا. تو لہٰذا اس وقت ہمارا رسپانس جاری ہے
इंशाल्लाह ताला सुबह तबाही अब जब देखेंगे तो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने किस तरह का रिस्पॉन्स किया था। अहमद सईद साहब, पूरी दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है और वो दरअंदाजी भी कर रहे हैं, पाकिस्तान ने उसके शवाहिद भी पेश किए हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भारत का इसराइल में जाकर मोदी का इस अबूरी हुकूमत को फंड्स देना क्या इस सूरत हाल का तकाजा कर रहा है? इसके ऊपर क्या कोई बात की जाती है? इंटरनेशनली इनको किसी तरह से देखा जा सकता है? देखिए, ओवरऑल अगर पूरा जो स्ट्रक्चर इसका है, ये जो ग्लोबल ऑर्डर है, ये बेसिकली इस वक्त एनार्किक इन नेचर है। यहाँ पे माइट इज राइट है और रियलिज्म का सही मानों में जो है वो इसका दौर है। जिसके हाथ में वो कहते हैं ना पैसे हैं या जिसके पास वेपन्स हैं, वो दुनिया के रूल्स को पलाए ताक रखते हुए एक नई जो है वो किस्म के रूल्स को लिखा जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इंपीरियलिज्म के उसमें आती हैं कि जिसमें आप इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म देख लें, वेपन के हिसाब से देख लें, अगर जोग्राफिया के हिसाब से ना भी हो तो आइडियोलॉजी के हिसाब से इंपीरियलिज्म को देख लें। तो एक नया स्ट्रक्चर दुनिया में इवॉल्व हो रहा है और इसके अंदर हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो, और जो हमारी खास करके मिलिट्री लीडरशिप है वो आसिम मुनीर साहब की ज़ेर क़यादत हम तमाम इन चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं। लेकिन चूंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है और इसराइल में जो न्यू कॉन्स है, बेसिकली जो अमेरिका को भी उन्होंने यरगमाल बना रखा है, तो उनके पास पैसे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है और ये सब चीज़ें। तो लिहाजा आप एक अच्छी, बगैर जज्बाती हुए एक अच्छी डिप्लोमेसी, अच्छे सियासी जो है वो तरीक़ेकार से इसको सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे फिर जंग की बात आएगी तो पाकिस्तान से बेहतर जंग कोई नहीं लड़ सकता। हम पिछले 65 देख लें, 71 देख लें, कारगिल देख लें और अभी 2004 से आगे देख लें, हम बैटल हार्डन ऑफ फाज हैं। ये किसी खाते में नहीं आता अफगानिस्तान, लेकिन उनको हम बगैर कॉम्प्लेसेंट हुए भरपूर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।